اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الكريم محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والقائد الحسين وقيادة المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد سامعین محترم اور عزاداران مظلوم کربلا زندہ و سلام رہے مودت ہدایت کے ساتھ مولا سب کا غصہ عزاداری عبادات قبول فرمائے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج روز کا اور یقیناً حضرات عزاداری کا حصہ ہے اور اس کی تھکاوٹ اور اس کی مصروفیت بھی تھی، جس کی بنا پر مفصل گفتگو شاید اس طرح سے نہ ہو سکے، لیکن براعت مجلس ہے اور وہ اپنے مقررہ لوازمات کے ساتھ برپا ہے. بس کچھ حصے تک آپ کو ذہن دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل اور پرسوں تقریباً ہمارا موضوع ہو جائے گا. اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ حضرات کوشش کریں کہ بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں. جو ہم نے موضوع کا آغاز کر رکھا ہے اس کو کسی حد تک آپ کی خدمت میں پہنچایا جا سکے. سامعین محترم، جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں ارشاد رب العزت نے کہا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، ایمان لائے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور حالت رکوع میں ہوتے ہیں. یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے اور اسی کے ذہن میں ہماری گفتگو کی کیفیت اس انداز سے ہے. موضوع ہمارا ولایت کبریٰ، اور جیسا کہ ہم کل کی گفتگو کو اس انداز میں یہاں تک لے آئے کہ ولی اور ولایت کبریٰ
کس کو حاصل ہے اور اس کی شرائط کیا ہے؟ ولایت کبریٰ کون ہے، کس کو حاصل ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں؟ تو عرض کیا گیا کل آپ کی خدمت میں کہ ولایت کبریٰ کا حق اس کو حاصل ہے کہ جو خالق ہے، وہ خالق ہوگا اس کو ولایت کبریٰ کا حق ہے، جو خالق ہی نہیں ہے اس کو ولایت کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیز جس نے بنائی ہے تو اسی کو حق ولایت حاصل ہوگا نا، جو جس نے بنائی ہی نہیں ہے اس کو کیسے حق ولایت حاصل ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ ذہنوں میں یاد رہے ولایت فقط ایک ہے، ولایت 2 4 3 10 کا نام نہیں ہے، ولایت حق کا جو ہے وہ فقط ایک ہے، ولایت باطلہ بہت ساری ہے۔ قرآن نے ان کے وہی بیان کیا ہے، لیکن ہماری گفتگو ہو رہی ولایت حقہ پر اور ولایت کبریٰ پر، وہ فقط اور فقط اسی کو حاصل ہے کہ جو خالق ہے۔ اور پھر عرض کیا گیا تھا کہ فقط خالق ہی نہیں ہے بلکہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ جو خالق بھی ہوگا، جو مالک بھی ہوگا، اسی کو ولایت کا حق حاصل ہوگا۔ اور عرض یہ بھی ساتھ کیا گیا تاکہ وہ موضوع کے ساتھ متصل ہو سکے، وہ یہ ہے کہ فقط مالک ہونا کافی نہیں ہے، مالک ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ولایت کا حقدار بن سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مالک بھی ہو وہ ولایت بھی رکھتا ہو، اپنی سلطنت بھی رکھتا ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے کل عرض کیا تھا کہ بچہ نابالغ اپنی وراثت کا وہ مالک ہوتا ہے، ولی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ابھی وہ نابالغ ہے، مالک تو ہے کیونکہ ساری جائیداد اس کی ہے، لیکن حق کے خرید و فروخت نہیں رکھتا۔ جب وہ بڑا ہوگا تب اسی طرح سے صفی، دیوانہ، پاگل جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی حق کے ولایت نہیں رکھتا، مالک وہ بھی بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب اسی طرح سے یہ ہے کہ حضور کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کا محمد بس اتنی سی توجہ رہے کہ آج امتحان میرا نہیں آپ کا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگ کا امتحان شروع ہے۔ صحیح؟ تو عزیزان محترم، عرض کیا کہ خالق، نمبر 2 مالک، تیسری چیز جو ہے جس کی وجہ سے ولایت کبریٰ کا مستحق بنتا ہے وہ ذات، وہ ہے علم۔ علم کی بنا پر انسان یا ذات، کوئی بھی ذات ہو، وہ حق ولایت حاصل کر سکتی ہے، اس کو حق ولایت حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ حق ولایت بھی حاصل نہیں کر سکتے، جس کی سادہ سی مثال کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، خالقیت کے عنوان سے اور مالکیت کے عنوان سے۔ اب علم اور علمیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ علم اور علمیت، یعنی جس کے پاس علم ہوگا اس کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب ولایت بھی ہو جائے۔ اس کی سادہ سی مثال وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے حق ولایت حاصل کر سکتا ہے؟ سادہ مثال سمجھانے کے لیے جو آج مثال کرتا رہتا ہوں، انہیں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ضرورت ہے اور وہ محتاج ہے کسی چیز کا، جب حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے،
تو اس کی ضرورت پورے کرنے والے کو اگر یہی علم نہیں ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، یعنی اگر اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جس پر میں ولایت رکھتا ہوں، حق حکومت رکھتا ہوں، آیا اس کو اس چیز کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس وقت یا نہیں، اگر وہ علم نہیں رکھتا تو حق ولایت رکھتے ہوئے اس کی ضرورت کو کیسا پورا کرے گا؟ جیسے پھر وہی مثال کہ گھر کے اندر اگر ماں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میرا بچہ بھوکا ہے، یہ علم کے ساتھ تعلق ہے نا، یعنی ماں کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے تو ماں اس کو کیسے غذا کھلائے گی، اس کی ضرورت کو کیسے پورا کرے گی؟ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ ماں اپنے بچے سے یہ علم رکھتی ہو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون کون سی ضرورتیں ہیں اس کی، اگر وہ علم رکھتی ہوگی تو اس ضرورت کو پورا بھی کرے گی، اور اگر وہ علم نہیں رکھتی ہوگی تو کبھی بھی اس کی ضرورت کو پورا کر بھی نہیں سکتی جب وہ اس کو جب علم بھی نہیں ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم تیسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ بعض والی چیزوں کو بھی آپ محفوظ خاطر رکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری باتیں تھی، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، بہت سارے فضائلی جملے تھے چھوڑ رہا ہوں بس کسی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم چوتھی چیز جس کی وجہ سے حق ولایت حاصل ہوتا ہے وہ ہے قدرت۔ توجہ فرمائیں، بس میں نے کہا ہے نا میں آج دھیما کسی وجہ سے ہو رہا ہوں تاکہ اس چیز کا احساس ہو جائے کہ شاید ہو جائے کہ بہرحال چوتھی چیز کا نام کیا ہے؟ قدرت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذات، دیکھیں یہ ساری کڑیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر کوئی ذات فرض کریں خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، علم بھی ہو، توجہ فرمائیں، عرض کیا خالق بھی ہو، مالک بھی ہو اور علم بھی رکھتی ہو ذات کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اگر قدرت نہیں رکھتی تو وہ بھی ولایت کا حق حاصل نہیں کرتی، اس کو بھی ولایت کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خالق بھی ہو جائے، مالک بھی ہو جائے، علیم بھی ہو جائے، لیکن جب وہ قدرت ہی نہیں رکھتا کسی کی مشکل کو حل کرنے کی، وہ حق ولایت کی واضح بات ہے نا۔ اب یہ ہے کہ یہ اہم وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر حق ولایت حاصل ہوتا ہے، یہ سب کی سب کڑیاں ہیں، جہاں جا کر یہ مل جاتی ہیں وہاں حق ولایت مطلقہ، حق ولایت کبریٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان تمام تر جو شرائط آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام صفات کہہ لیجیے یا وہ تمام کی تمام شرائط کہہ لیجیے، وہ جہاں پر سمٹ کر آ جائیں، جو ایک ہی لفظ کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، ایک ہی لفظ کے اندر